السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ شیطانیت کا نظریہ محض ایک افواہ ہے اور سچا خالص مذہب لوسیفر ابلیس کا مذہب ہے، جو کہ ایڈونا کے ہی برابر ہے۔ معاذ اللہ، ایڈونے یا اللہ کو کہا گیا، لیکن لوسیفر جو کہ روشنی کا خدا اور اچھائی کا خدا ہے، وہ انسانیت کے لیے محنت کر رہا ہے، اور ایڈونے یعنی اللہ کے خلاف جو کہ تاریکی اور برائی کا خدا ہے، لوسیفر محنت کر رہا ہے۔ معاذ اللہ دوستو، یہ الفاظ ایک شخص کے ہے جس کا نام البرٹ پائک ہے، اور اس کا تعلق ایلومیناتی سے ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ ہم ایلومیناتی ٹاپک کے اوپر آپ کو بتائیں گے، جو کہ آپ کو سننے میں بہت انٹرسٹنگ لگے گا، اور ساتھ ہی آپ ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ چاہوں گے اور اپنے ایمان بچانے کی فکر کر لوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایلومیناتی کیا ہے، ان کے مقاصد، ان کا منصوبہ اور ان کا شیطانی مذہب اور نظریے کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، امریکہ کا اصل حکمراں کونسل آف فارن ریلیشن نامی خفیہ ادارہ ہے، اور جس کا مخفف CFR ہے۔ بظاہر یہ ایک امریکی تھنک ٹینک ہے، لیکن در حقیقت یہ امریکہ میں ایک چھپی ہوئی حکومت ہے، ایسی حکومت جو دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کے سب سے ترقی یافتہ بر اعظموں کو استعمال کر رہی ہے۔ اس کے قیام میں عالمی یہودی بینکروں اور ایلومیناتی صہیونیوں کے ہاتھ تھا، جن میں جیکب شف پال واربرگ، جان ڈی راک فلر اینڈ JP مورگن جیسے بین الاقوامی بڑے بڑے بینکر تھے۔ وہی لوگ جنہوں نے فیڈرل ریزرو سسٹم کے تحت امریکہ کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس راز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایلومیناتی نامی اصطلاح سے واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔ دوستو، اصل میں ایلومیناتی کیا ہے، اس کا قیام کب آیا؟ تو ایلومیناتی کا قیام 1 مئی 1776 کو ان یہودیوں کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا جو کہ دجال کو مسیحا اور نجات دہندہ مانتے ہیں، اور اس کا بانی ڈاکٹر ایڈم ویشوپ تھا، اور یہ انگولسٹائن یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنا اصل مذہب چھپانے کے لیے کیتھولک مذہب اپنا لیا تھا۔ وہ ایک سابقہ جسٹ پریسٹ تھا جو کہ اس آرڈر سے الگ ہو گیا تھا اور اپنی 1.5 اینٹ کی تنظیم بنا لی۔ دوستو، ایلومیناتی کا لفظ لوسیفر سے لیا گیا، جس کا انجیل کے مطابق مطلب ہے روشنی کو اٹھانے والا اور حد سے زیادہ ذہین لوسیفر۔ در حقیقت یہ انجیل اور تورات میں ابلیس کو دیا ہوا نام ہے۔ دوستو، ویرشپ اور اس کے پیروکار اپنے آپ کو چند چنے ہوئے لوگوں میں سے سمجھتے تھے۔ ان کے گمان کے مطابق ان کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ صرف وہی دنیا پر حکمرانی کرنے کے اہل ہے، اور کرۂ ارض پر امن وہی قائم کر سکتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا مقصد نیرس آرڈر سیکولرم تھا۔ دوستو، نیرس آرڈر سیکولرم کا مطلب ہوتا ہے نیو سیکولر آرڈر، اور یہی الفاظ فری میسن کے لاجز اور امریکی $1 کے نوٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ اگرچہ اس کا مفہوم نیو ورلڈ آرڈر ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب ایک عالمی اور لا دینی طرز حکومت کا قیام ہے جس کا کوئی مذہب نہ ہو۔ دوستو، اس تنظیم سے وابستہ ہونے والے لوگوں یعنی ایلومیناتی کے نچلے درجے کے افراد کو بتایا گیا تھا کہ ایلومیناتی کا مقصد انسانی نسل کو قوم، حیثیت اور پیشے سے بالاتر ہو کر ایک خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا تھا۔ اس کام کے لیے ان سے حلف بھی لیا گیا تھا، جو کہ فری میسن کے حلف کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا گیا، اس وقت تک ان کو ایلومیناتی میں شامل نہیں کیا گیا، اور جب تک کوئی کارکن ایلومیناتی کے بالکل اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک اسے ادارے کا مقصد نہیں بتایا جاتا تھا۔ دوستو، اس تنظیم کے مقاصد کچھ یوں ہے کہ تمام مذاہب کا خاتمہ، تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ، حب الوطنی کا خاتمہ، تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ اور خاندانی ڈھانچے کا بھی خاتمہ۔ دوستو، نیو ورلڈ آرڈر کا قیام یا ایک بین الاقوامی حکومت کا قیام، جسے آپ عالمی دجالی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ فطری طور سے اس کے اصل مقاصد کو تمام ممبران کے سامنے نہیں رکھا جاتا، اور انہیں صرف اس بات پر
صبر کرنا پڑتا تھا کہ اس تنظیم کا مقصد انسانی نسل کی خوشحالی ہے، لیکن ان سب میں ایک چیز سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اس پر خود ایلومیناتی کے رہنما نے لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ بڑے بڑے پروٹسٹنٹ اور ریفارم فرقے کے عیسائی پادری جنہوں نے ہماری تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے، وہ ہمیں ایک سچے اور خالص عیسائی کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ اس پلان کو جرمنی کے پروٹسٹنٹ حکمرانوں کے یہاں بڑی پذیرائی ملی، جس کی وجہ سے کیتھولک چرچ کی تباہی کو یقینی بنا دیا گیا، اور انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فری میسنری اور ایلومیناتی کا تجربہ بھی ساتھ لائے، جس کو انہوں نے خوب استعمال کیا اور اپنے مقصد کے حصول کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 16 جولائی 1982 کی ویلہیمسڈ کے ایک اجلاس میں فری میسنری اور ایلومیناتی کے درمیان اتحاد قائم ہوا، اور اس اتحاد کی وجہ سے موجودہ دور کی تقریباً تمام خفیہ یہودی تنظیموں کو بھی ملا دیا گیا، اور ساری دنیا میں دجالی نظام کی برتری کے لیے مصروف عمل 30 لاکھ سے زائد پیروکار اور ورکر اس خفیہ دجالی مشن میں شامل ہو گئے۔ اس بھیانک اور بدترین اجلاس میں جو کچھ منظور کیا گیا، یہ تو شاید باہر کی دنیا کبھی نہیں جان سکیں گی۔ اس بھیانک اور بدترین اجلاس میں جو کچھ بھی منظور کیا گیا، یہ تو شاید باہر کی دنیا بھی جان نہیں سکیں گی، کیونکہ جو لوگ غیر شعوری طور پر اس تحریک کا حصہ بن گئے تھے، انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے عہد کر لیا تھا کہ وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کریں گے۔ دوستو، ایک شریف فری میسن جس کا نام کوم ڈی ویرا تھا، جب پوچھا گیا کہ وہ اپنے ساتھ کیا خفیہ معلومات لایا ہے، تو اس نے محض یہ جواب دیا: میں اسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا ہوں، بس اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس سے بہت زیادہ سنگین اور ڈراونا ہے جتنا کہ تم سمجھتے ہو۔ اس سازش کے جال کو اتنی اچھی طرح سے بنا گیا ہے کہ بادشاہوں اور گرجا گھروں یعنی کلیسا کا اس سے بچنا ناممکن نظر آتا ہے۔ اس تحریک کے چند سال بعد یہود کو یورپ میں وہ تحفظ اور سکون ملنا شروع ہو گیا جس کا اس سے پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے غیر یہودیوں کو مسنری تحریک کا ممبر بننے پر پابندی تھی، جس کو اٹھا لیا گیا، لیکن سب سے اہم فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ ایلومیناتی کی غلام فری میسنری کا صدر دفتر فرینکفرٹ میں منتقل کر دیا گیا، جو خود یہودی سرمایہ کاروں بالخصوص بینک کاروں کا گھر تھا۔ دوستو، دنیا پر قبضے کرنے کا ایلومیناتی منصوبہ، ان کا پلان کیا ہے؟ یورپ کی معیشت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے بعد ایلومیناتی دجالیوں نے اس بات کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ دنیا کو اپنے غلام بنانے کے لیے اپنے دائرہ اختیار کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے۔ چند دہائیوں کے بعد یہ بات ظاہر ہونا شروع ہو گئی کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں جنگوں کا ایک سلسلہ چھیڑنا پڑے گا، جس کی مدد سے اولڈ ورلڈ آرڈر کا خاتمہ کیا جا سکے گا، جبکہ نیو ورلڈ آرڈر کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ اور اس پورے منصوبے کو واضح شکل میں البرٹ پائک نے پیش کیا، جو کہ فری میسنری کے اینشینٹ اور ایکسپیکٹڈ اسکاٹش رائٹ میں ساورن گرینڈ کمانڈر کے درجے پر فائز تھا، جبکہ امریکہ میں سب سے بڑا ایلومیناتی تھا۔ اس شخص نے اپنے گوسس پی میسنرز کے نام خط میں اس طرح سے لکھا تھا۔ خط کی تاریخ اگست 1871 تھی۔ وہ کچھ یوں لکھتا ہے کہ پہلی بین الاقوامی جنگ کی اس لیے چھیڑنی ہوگی تاکہ روس کو تباہ کیا جا سکے اور اس پر ایلومیناتی ایجنٹوں کی حکومت قائم کی جا سکے۔ روس کو بعد میں خطرناک ملک کی شکل دی جائیں گی تاکہ ایلومیناتی کا پلان آگے بڑھایا جا سکے۔ دوسری جنگ کے دوران اس کشمکش سے جو کہ جرمن قوم پرستوں اور سیاسی صہیونیوں کے درمیان پائی جاتی ہے، فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس جنگ کے نتیجے میں روس کے اثر رسوخ دبدبے کو بڑھایا جائے گا اور ارض فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کو ممکن بنا دیا جائے گا، جبکہ تیسری جنگ کی پلاننگ اس طرح سے کی گئی کہ ایلومیناتی ایجنٹ، صہیونی ریاست اور عربوں کے درمیان اختلاف کو ہوا دی جائیں گی۔ یہ جھڑپ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی اور اس کے ذریعے بے دین دہریوں کو سامنے رکھ کر ایک انقلابی تبدیلی لائی جائیں گی جس سے تمام معاشرے متاثر ہوں گے۔ اس جنگ میں لادینیت اور وحشیوں کے انقلاب کو اتنی بھیانک طرح سے دکھا دیا جائے گا کہ لوگ اس سے پناہ مانگیں گے
اور ان تمام چیزوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے جو ان سے چھوڑی ہوئی ہوں گی، حتیٰ کہ وہ عیسائیت اور دوسرے مذاہب کو بھی انتشار کا شکار پائیں گے، اور اس وجہ سے وہ تمام مذاہب پر چڑھ دوڑیں گے، جس کے بعد وہ خود کو صحیح راستہ یعنی لوسیفر کے صاف اور روشنی بھرے راستے میں پائیں گے۔ اس طرح سے ہم ایک ہی وقت میں عیسائیت اور لادینیت دونوں پر قابو پا لیں گے۔ دوستو، البرٹ پائک یہ ایک شیطانی دماغ رکھنے والا شخص تھا، اور البرٹ پائک کی شخصیت اور اس کے مذہب کے فلسفے کے اصول کو سمجھنے کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا، جس کا نام ہے مورانا اور ڈوگما، یعنی سبق اور نظریہ۔ اس کو اس نے 1871 میں تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چند احکامات ہیں جو اس نے اپنے 23 سپریم کونسلوں کو دیے تھے۔ یہ احکامات اس نے 1889 میں بیسٹل ڈے کے موقع پر دیے تھے۔ شیطانی دماغ رکھنے والے اس شخص کی یہ انسانیت سوچ تحریر ملاحظہ فرمائے۔ وہ کچھ یوں لکھتا ہے کہ طاقت لگام کے ساتھ ہو یا بے لگام، یہ اس طرح ضائع ہو جاتی ہے جس طرح بارود کھلی فضا میں صرف جل سکتا ہے، جس طرح بھاپ ٹیکنالوجی کے بغیر ہوا میں ہی اڑ جاتی ہے اور اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے۔ یہ صرف تباہی ہے، نہ کہ ترقی اور خوشحالی۔ لوگوں کی طاقت وہ چیز ہے جس کو ہمیں بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اس کو قابو میں کرنا ہے۔ اس کو دانش و عقل کے ساتھ استعمال میں لگام دینا ہے۔ انسانی نسل کے چاروں طرف سے تنے ہوئے توہم پرستی، تعصب اور جہالت کے مفروضوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے اس طاقت کا ایک ہی دماغ اور قانون ہونا چاہیے۔ تب جا کر ہمیں مستقبل کے نتائج مل سکتے ہیں اور تبھی صحیح معنوں میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نرم فتوحات یعنی چھوٹی اور آسان فتوحات کا نمبر آتا ہے، اور جب تمام طاقتوں کو ملا دیا جاتا ہے اور اس کو دانشوروں کے ذریعے جو کہ روشن دماغ ہو یعنی ایلومیناتی ہو، اور دائیں بازو کے قوانین اور انصاف کے علاوہ ایک باضابطہ تحریک اور محنت کے ذریعے لگام دی جائیں گی، پھر وہ انقلاب جو ہم نے کئی زمانوں سے تیار کر کے رکھا تھا شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت بے لگام ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انقلاب اپنے ساتھ ناکامی لاتا ہے۔ دوستو، یہ شخص کی باتیں آپ نے سنی جو بہت ہی خفیہ اور خطرناک اور کچھ اس میں راز چھپے ہوئے تھے۔ اب اس کے اپنے خدا اور مذہب کا تعارف بھی سنیے کہ خدا اور مذہب کے تعلق سے اس کا کیا نظریہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم عوام الناس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ خدا ہے جس پر ہم سب بغیر توہمات کی یقین کرتے ہیں۔ دوستو، میسونک فری میسن مذہب کے تمام اونچی ڈگری کے ممبروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مذہب کو اس خالص شکل میں برقرار رکھا جائے، لوسیفر یعنی شیطان کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دوستو، شیطان کے بارے میں یہ سفاک اور بدبخت شخص کہتا ہے کہ واضح رہے کہ شیطان کے لیے اس نے لوسیفر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور لوسیفر کے معنی ابلیس ہے، جو کہ انجیل کے انگریزی ترجمے میں ابلیس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شیطان کے متعلق وہ یہ کہتا ہے کہ اگر لوسیفر خدا نہ ہوتا تو کیا ایڈونے یعنی خیر کا مالک مراد اللہ رب العالمین ہے، تو جس کا کام ہی انسانیت سے نفرت اور سائنس سے دور رہنے کی تلقین ہے۔ یہاں وہ شیطان کے بالمقابل خیر کے خالق کے مظلوم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ ایڈونے اور اس کے پادریوں نے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا، نعوذ باللہ۔ دوستو، وہ کہتا ہے کہ ہاں، لوسیفر ہی خدا ہے، اور بدقسمتی سے ایڈونے یعنی اللہ بھی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ ابدی قانون کے تحت کیونکہ روشنی کا تصور تاریکی کے بغیر اور سفید کا سیاہ کے بغیر اس طرح ہمیشہ کے لیے دو ہی خدا زندہ رہ سکتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اندھیرا ہی روشنی کو پھیلاتا ہے، ایک موت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی گاڑی میں بریک کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ شیطانیت کا نظریہ محض ایک افواہ ہے، اور سچا خالص مذہب لوسیفر ابلیس کا مذہب ہے جو کہ ایڈونو کے برابر ہے۔ لیکن لوسیفر جو کہ روشنی کا خدا اور اچھائی کا خدا ہے، وہ انسانیت کے لیے محنت کر رہا ہے، ایڈونو کے خلاف جو کہ تاریکی اور برائی کا خدا ہے، معاذ اللہ۔ دوستو، آپ نے اس شخص کے مذہب اور ایلومیناتی کے مذہب کا تعارف سن لیا، اور ان کے نظریات، ان کے مقصد بھی سن لیا۔ یہ فرقہ ایلومیناتی کس طرح سے شیطان کا پجاری ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اب فری میسنری اور ایلومیناتی ایک ہی ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔
وہ یہودیت کی تمام شاخیں واضح طور پر شیطان کے پیروکار بن کر شیطان کے سب سے بڑے اعلی کار دجال کے لیے کام کر رہی ہے۔ دوستو، ایلومیناتی کے رہنما تھوڑے ہیں، لیکن ان کا گروپ بہت زیادہ طاقتور ہے، جس میں بین الاقوامی بینک، سرمایہ دار، سائنسدان، عسکری اور سیاسی رہنما، تعلیم کے ماہر اور معاشیت دان شامل ہے۔ یہ سب مل کر لوگوں کو سیاسی، سماجی، نسلی، معاشی اور مذہبی گروہوں کی بنا پر بانٹتے ہیں۔ وہ ان گروپوں کو ہتھیار بھی دیتے ہیں اور پیسہ بھی، تاکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے اور آپس میں لڑ پڑے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت اپنی تباہی کی طرف خود ہی چلی جائے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے جب تک تمام دینی اور سیاسی ادارے تباہ نہ ہو جائے اور کرۂ ارض کا اقتدار بلا شرکت کسی اور کے ان کے پاس آ جائے۔ اگر کوئی اس سب کو یہودی سازش کہے تو یہ کچھ غلط نہ ہوگا، بلکہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ حقیقت کو چند الفاظ میں سمیٹ دیا جائے۔ یہ واضح طور پر ایک شیطانی سازش ہے، اور زمین پر اس سازش کے نمائندے یہودی ہیں، کیونکہ اس کو بنانے والے کارل مارا، وارک برگ، ویشپ اور روتھ چائلڈ اور جیکب شف وغیرہ سب کے سب یہودی تھے۔ دوستو، ایلومیناتی ابلیس کی ہی سازش ہے۔ بہت بڑے درجے پر اس ابلیس سازش کے بانیوں کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابلیس سے براہ راست رابطے میں نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ خفیہ شیطانی تنظیموں کے مختلف درجوں سے گزرتے ہوئے اب دجال کے کارندے کہلاتے ہیں، اور دنیا کو ایک زبردست بحران کی طرف لے جانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس کی تہہ سے اپنے جھوٹے خدا کی حکمرانی کی راہ ہموار کر سکے۔ یہ شیطانی طاقت جس میں بدی ہی بدی ہے، اس کو صرف ایک روحانی قوت ہی توڑ سکتی ہے، جس کے پاس اس سے بھی زیادہ اختیارات اور طاقت ہو۔ اور کسے شبہ ہے کہ عظیم شیطانی طاقت ہو، کسے شبہ ہے کہ عظیم شیطانی طاقت کے حامل ملعون شخصیت ہو؟ ابلیس اور دجال کے مقابلے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی کو دی ہے، محب وطن اور منصف مزاج امریکی ہو یا کوئی اور۔ اگر وہ اس سازش کا توڑ کرنا چاہتے ہیں جس نے امریکہ کو اور اس کے توسط سے پورے کرۂ ارض کو جکڑ لیا ہے، اور جو صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں پورے عالمی انسانیت کے خلاف بھیانک منصوبہ ہے، تو انہیں ان روحانی شخصیتوں کی پیروی کرنا پڑیں گی جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت انسانیت کو اس عظیم فتنے سے نجات دلائیں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔